اور خبر ہے میران شاہ سے، خوارج کے خلاف مقامی قبائل ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ مسجد پر قبضے اور بھتہ خوری سے روکنے پر خوارج نے جرگہ مشر سیف اللہ داوڑ کو شہید کر دیا۔ واقعے کے بعد شمالی وزیرستان میں مقامی افراد اور خوارج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ مقامی آبادی کی کارروائی میں متعدد خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ خوارج کی فائرنگ سے 3 شہری شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ خوارج نے درپا خیل قوم کے علاقے میں مساجد پر قبضے کی کوشش اور بھتہ مانگا تھا۔ درپا خیل میں مقامی جرگے نے خوارج کو علاقے سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے خیبر یونین کونسل کے سابق رکن عرفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ مساجد پر قبضہ کرنے کی یہ خوارج کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو جرگہ مشر سیف اللہ داوڑ کو شہید کیا، اس بارے میں پہلے تو بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعہ کل رات کو پیش آیا کہ جب یہ خوارج یا دہشت گرد اس مقام اس علاقے پر آئے اور انہوں نے ایک سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جائے تو اور وہاں پر جو مقامی آبادی تھی ان سے زبردستی کانا مانگا۔ اس علاقے کے جو ایک ملک سیف اللہ داوڑ نے جا کے کو عرفان صاحب، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، میران شاہ میں خوارج کے خلاف مقامی قبائل ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد پر قبضے اور بھتہ خوری سے روکنے پر خوارج نے جرگہ مشر سیف اللہ داوڑ کو شہید کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد شمالی وزیرستان میں مقامی افراد اور خوارج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ مقامی آبادی کی کارروائی میں متعدد خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ خوارج نے فائرنگ کی جس سے 3 شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ خوارج نے درپا خیل قوم کے علاقے میں مساجد پر قبضے کی کوشش کی، بھتہ مانگا۔ درپا خیل میں مقامی جرگے نے خوارج کو علاقے سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کل رات کو ہوا اور پھر جب انہوں نے اس کو وہاں سے وہ لوگ چلے گئے تو آج صبح یہ لوگ پھر آ گئے اور انہوں نے ملک سیف اللہ داوڑ جو ہیں اس پر فائرنگ کی اور دیگر جو شہری ہیں اس سے 3 مقامی افراد وہ شہید ہوئے۔ صرف یہ تھا ان کا جرم کہ انہوں نے اس اپنے علاقے سے ان دہشت گردوں کو، ان خوارج کو جانے کا کہا تھا اور انہیں اپنے ان مساجد سے اور جو وہاں پر مقامی آبادی ہیں اس میں رہائش پر ان کی پابندی عائد کی تھی، لیکن کیونکہ یہ لوگ بار بار ادھر آتے رہے، مساجد کا سہارا لے کر مساجد کو محفوظ پناہگاہ کے طور پر یہ لوگ استعمال کرتے رہے اور اسی بنیاد پر ان کے اختلاف کچھ زیادہ ہوا تو آج صبح جیسے ہی آئے انہوں نے ملک سیف اللہ داوڑ ان کو شہید کیا، اس کے ساتھ دیگر جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب جو وہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے تو مقامی افراد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 8 دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا جا چکا ہے اور وہاں پر مقامی آبادی جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف اور یہ جو خوارج ہیں یا دہشت گرد ہیں انہی علاقوں میں آ کر اب جو امن پسند لوگ ہیں، جو معصوم شہری ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ بالکل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عرفان صاحب یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ خوارج کی جانب سے کب سے جاری تھا؟ یہ کافی عرصے سے جاری ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کروں کہ آج بھی ان کے ایک اور تنظیم نے جو یہاں پر ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں یہ لوگ اپنا باقاعدہ بھتہ مانگتے ہیں، ٹھیکیداروں کو کالز کرتے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں پھر وہ اسی طرح ان کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں پر آ کے اب جو مقامی افراد ہیں وہ ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں نہیں چھوڑتے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ ضلع خیبر میں بھی آیا تھا کہ مقامی افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وزیرستان میں بھی یہ سلسلہ بہت تیزی سے شروع ہے، لکی مروت میں ہے کہ مقامی افراد اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ خود ہی اسلحہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں کو اپنے علاقوں سے بھگانے یا ان کو جانے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر آ کے اگر کسی کو تنہائی میں اکیلے پا کر تو ان پر براہ راست فائرنگ کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں اور نتیجہ پھر اس کا یہ نکل رہا ہے کہ اب جو ریاست مخالف قوتیں ہیں وہ اس ایشو کو سوشل میڈیا پر یا دیگر چینلز پر، پلیٹ فارم پر اس طرح کے اٹھا رہے ہیں کہ ان کا الزام بھی پھر ریاست ہی پر لگائیں گے۔ تو جب ان کے پاس وہاں
رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اب یہ مقامی آبادی بھی ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کا الزام پھر ریاستی اداروں پر آئے. جو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہاں کے لوگ پہلے ڈرتے تھے، خوف کا شکار تھے، ان کو رہائشیں دیتے تھے، ان کو اپنے گھر دیتے تھے، مگر اب وہ لوگ ہوشیار ہیں. وہ لوگ نہ تو ان کو اپنے گھروں میں رہنے دیتے ہیں، نہ ان کو مساجد میں رہنے دیتے ہیں، نہ ان کو کھانا دیتے ہیں. صورتحال تبدیل ہو گئی ہے خاصی. عرفان خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، یہ شمالی وزیرستان کے صحافی عمر وزیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے وہاں کی؟ بالکل کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ صبح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح بھی عرفان بھائی فرما رہے تھے، بالکل یہی بات ٹھیک ہے کہ نارتھ وزیرستان میں بھی اب یہ لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور درپخیل قبیلہ جو ہے، یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں مختلف. یہ داوڑ قبیلہ ہے، درپخیل وہ قبیلہ ہے جسے محسن داوڑ بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ قبیلہ عسکریت پسندوں کے بہت زیادہ مخالف سمجھا جاتا ہے اور پیس لور ہے، اور جو گورنمنٹ سپورٹرز قبیلہ اس کو زیادہ تر سمجھا جاتا ہے. تو اس قبیلے کا جو رہنما تھا ملک سیف اللہ، یہ واقعی بہت بڑا دوراندیش قسم کا وہ لیڈر تھا، اور اپنے علاقے کو اور اس قبیلے کو انہوں نے وہ لیڈ کر رہے تھے امن کی طرف سے، اور دہشت گردوں سے پاک رکھا تھا اپنے گاؤں کو. اپنے درپخیل قبیلے میں کوئی اس طرح کی دہشت گردانہ جو کارروائیوں میں ملوث لوگ تھے ان کو آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی. تو آج صبح سویرے جب اس پر شدید فائرنگ کی گئی اور اس کو شہید کیا گیا، تو درپخیل قبیلے کے جو مشران تھے اور نوجوان تھے وہ نکلے، اور ابھی تک بدستور لڑائی جاری ہے. کئی جگہوں پہ انہوں نے محاصرہ کیا ہے عسکریت پسندوں کا، اور ابھی تک اطلاعات یہ ہے، مقامی اطلاعات جو درپخیل قبیلے سے میرا اکثر نوجوانوں سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 افراد اور بھی درپخیل قبیلے کے ابھی تک اس لڑائی میں جان بحق ہوئے ہیں، اور 10 سے 12 اور زخمی بھی ہے. لیکن انہوں نے دوسری طرف طالبان یا عسکریت پسندوں کا بھی محاصرہ کیا ہے، اور یہ لڑائی بدستور جاری ہے. دوسرے جو اقوام ہے داوڑ ٹرائب کے مختلف یا وزیر کے، تھوڑا بہت وہ بھی جب جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سپورٹ کے لیے جائے تو راستے بند ہیں. عسکریت پسند جگہوں پہ نکلے ہیں سڑکوں پہ، اور وہ تلاشی لے رہے ہیں. وہاں پہ آنے جانے کی انہوں نے ناکہ بندی جگہ جگہ پہ کی ہوئی ہے. لیکن درپخیل قبیلہ جو ابھی تازہ رپورٹ ہے، وہ ابھی تک بدستور وہ لڑائی میں مصروف ہے عسکریت پسندوں کے خلاف. اور ایک جو ابھی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عثمانزائی جرگہ وہاں پہ جو اکثر احتجاج وغیرہ جو امن کے نام پہ وہ جرگے کرتے ہیں، تو وہ بھی بیچ میں گئی ہیں اور انہوں نے سیز فائر کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے جب درپخیل قبیلے کے جو سابقہ ایم این اے تھا محسن داوڑ، ان سے جب ہم نے رابطہ کیا اور یہی سوال پوچھا کہ عسکریت پسندوں اور درپخیل قبیلے کے درمیان سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جرگہ پہلے جائے ان عسکریت پسندوں کے ساتھ، ان سے پوچھے کہ ہمارے رہنما کو کیوں شہید کیا گیا، جو امن کا داعی تھا، جو علاقے کے امن امان اور حکومت کے ساتھ اس کارروائیوں میں جو آپ اس معاملے پر ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان خان صاحب، آپ دونوں کا شکریہ.